بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں خوفناک اردو کہانی شیطان کے پجاری، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرا خاندان جم کا تھا، اس جم کا جس نے آ کر پاپا کو ہنری اور جولیا کے قتل سے آگاہ کیا تھا۔ وہ کینیڈا کے صوبے کیوبک سے آئے تھے، جہاں فرانسیسی نژاد باشندوں کی اکثریت ہے، اور وہ کینیڈا سے الگ ہونے کی تحریک چلا رہے تھے۔ جم کا خاندان کیونکہ انگریز تھا، اس لیے خراب حالات کی وجہ سے اس کے دادا کو کیوبک چھوڑ کر اسپین آنا پڑا۔ یہ دراصل 2 بھائی تھے، دونوں شادی شدہ تھے، ایک کے بچے نہیں تھے اور دوسرے کے کئی بچے تھے، جن میں جم کا باپ بھی شامل تھا۔ انہوں نے ہنری کے کاٹیج سے کچھ فاصلے پر مکان بنایا اور وہاں رہنے لگے تھے۔ فطرتاً یہ لوگ بدمعاش اور بلا وجہ جھگڑا کرنے والوں میں سے تھے، اسی وجہ سے ان کے پڑوسی ان سے دور رہنے لگے تھے۔ دونوں بھائی معمولی محنت مزدوری کرتے تھے اور ان کے بیوی بچے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ روزانہ شام کو دونوں بھائی بار میں آ جاتے اور اس وقت تک وہاں رہتے جب تک نشے میں دھت نہ ہو جاتے۔ اپنی محنت کی بیشتر کمائی وہ شراب میں اڑا دیتے تھے۔ پھر ایک بھائی جگر کی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا۔ دوسرا بھائی یعنی جم کا دادا اسی روش پر قائم رہا اور یہی خصوصیات اس کی اولاد میں بھی آئیں۔ جم کا باپ بھی اور 2 چچا عادی شراب تھے۔ خود جم بار سے آ رہا تھا جب اس نے ہنری اور جولیا کو مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ مجموعی طور پر اس خاندان کے اطوار ایسے نہیں تھے کہ شرفاء انہیں منہ لگاتے۔ پاپا اور ہنری پڑوسی ہونے کے باوجود ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ خاندان سن 1864 میں آ کر وادی میں آباد ہوا تھا۔ اپنی حرکتوں اور بد اتواری کی وجہ سے یہ شک کے قابل تھا۔ جب شیرف نے ہنگامی حالات کا اعلان کر کے سب گھروں کی تلاشی لی تھی تو جم کے گھر سے چاقو اور چھریوں جیسے بے شمار ہتھیار ملے تھے۔ ان کے پاس 16 رائفلیں اور 22 پستول تھے۔ یہ سارا اسلحہ گھر کی دیواروں پر جا بجا سجایا گیا تھا۔ اسپین ایک پرامن مقام رہا ہے، قطع نظر ان وارداتوں کے۔ یہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے، ایسے میں اتنا اسلحہ رکھنا تعجب خیز تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جم کے خاندان کے خلاف چھان بین کا آغاز کروں گا۔ اگلے روز میں نے شیرف کے دفتر جا کر جرائم کی رپورٹس پر مبنی فائلیں دیکھیں۔ انہیں سال بہ سال ترتیب سے رکھا گیا تھا اور مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جم کے خاندان کے خلاف ہر سال کوئی نہ کوئی رپورٹ تھی۔ ان میں مار پیٹ، دوسروں کے املاک کو نقصان پہنچانا، قوانین کی خلاف ورزی، جنگل میں آگ جلانا اور نشے میں دھت ہو کر غل غپاڑہ مچانے جیسے جرائم شامل تھے۔ سب سے سنگین الزام جم کے دادا کے خلاف لگا تھا۔ شراب خانے میں ہونے والے جھگڑے میں اس نے ایک شخص کی ران پر چاقو گھونپ دیا تھا۔ ناکافی ثبوت کی وجہ سے اسے سزا تو نہیں ہوئی تھی، لیکن جج نے 1 مہینے کے لیے اس پر کسی بھی بار میں جانے پر پابندی لگا دی تھی۔ ان رپورٹس کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک بار پھر احساس ہونے لگا کہ میں نے غلط گھر کو چنا ہے۔ یہ لوگ اوباش اور بد اتوار ضرور تھے، لیکن اس قسم کے جرائم کے لیے جس چستی، صفاقی اور مہارت کی ضرورت تھی وہ ان میں مفقود نظر آتی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ نچلے درجے کے لفنگے تھے۔ بچوں کے اغوا میں کوئی منظم ترین گروہ شامل تھا۔ ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ وہ گزشتہ نصف صدی سے بچوں کا اغوا کر رہے تھے اور کسی نے ان کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی تھی۔ وادی میں رہ کر وہ اپنی کارروائیاں پوری دیدہ دلیری سے جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر میں نے محسوس کیا کہ میرے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ چند روز بعد میں دوبارہ شیرف کے آفس کا ریکارڈ دیکھنے اس کے پاس گیا تو اس نے کسی قسم کے تعاون سے صاف انکار کر دیا اور رکھائی سے کہا، میں تمہارے کسی کام آنے سے قاصر ہوں، آئندہ اتھارٹی کے بغیر میرے دفتر میں آنے سے گریز کرنا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اب تک تو تم مجھ سے پورا تعاون کرتے آئے ہو، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ شیرف جیراٹ کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے۔ اس نے کہا، میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو تمہارا تحقیق کرنا پسند نہیں ہے، مجھے اوپر سے حکم ملا ہے۔ کیا تم بتاؤ گے کہ یہ کچھ لوگ کون ہیں؟
جنہیں اس وادی میں ہونے والے گھناؤنے جرائم کے حل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا تم اس کام کو یہیں روک دو اور اپنی چھٹیاں آرام سے گزارو۔ شیرف، تمہارے مشورے کا شکریہ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر دروازے کے پاس جا کر رکا۔ تمہیں یاد دلا دوں کہ خونی نومبر کا پرسوں سے آغاز ہو رہا ہے اور نصف نومبر سے پہلے وارداتوں کا دوبارہ امکان ہے۔ شیرف کو حیرت زدہ چھوڑ کر میں اس کے دفتر سے نکل آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان وارداتوں میں ملوث شیطانی طاقتیں میرے آڑے آنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ طاقتور ہی نہیں، سرگرم بھی تھیں، اور ان کی طرف سے بچوں کے اغوا کی وارداتوں کا پورا امکان تھا۔ اس بار پورا چاند وسط نومبر میں پڑ رہا تھا، اس لیے امکان تھا کہ اس سے پہلے ہی وہ بچے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے 2 روز تک میں وادی کے نقشے پر مزید کام کرتا رہا اور اس کی مدد سے میں نے اپنا ایک نقشہ مرتب کیا تھا۔ یہ اسپین ٹاؤن کے آس پاس آمد و رفت کے راستوں کا نقشہ تھا۔ ساتھ ہی میں نے اگلے مرحلے کا آغاز کیا۔ اب مجھے معلوم کرنا تھا کہ کس کس گھر میں ایسے 2 سال سے کم عمر بچے تھے جو شیر خوار تھے۔ یہ کام ذرا محنت طلب بھی تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس کام کی تشہیر بھی نہ ہو، اس لیے میں نے اسپین ٹاؤن کمیٹی کے دفتر پیدائش اور اموات کے ریکارڈ سے استفادہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ کام میں براہ راست نہیں بلکہ بلا واسطہ کرنا چاہتا تھا تاکہ پھر مجھے نہ روک دیا جائے۔ دفتر کا انچارج جارج پاپا کے بچپن کے دوستوں میں سے تھا اور اب بھی ہر ہفتے کی رات پاپا سے ملنے آتا تھا۔ اتفاق سے اگلے دن ہفتہ تھا اور جارج حسب معمول پاپا سے ملنے آیا تھا۔ جب وہ پاپا سے خوشگوار موڈ میں بات کرتے ہوئے کہے لگا رہا تھا تو میں نے موقع غنیمت جان کر اس سے درخواست کی کہ مجھے گزشتہ 2 سال کا پیدائش اور اموات کا ریکارڈ دیکھنے کا موقع دیا جائے۔ جارج نے ہنس کر کہا، یہ کون سا مسئلہ ہے، کل لنچ کے بعد تم دفتر آ جانا، میں ریکارڈ دکھا دوں گا، لیکن یہ بات کسی اور کے علم میں نہیں آنی چاہیے۔ میں نے کہا، دراصل میں نومبر میں اغوا ہونے والے بچوں کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں۔ جارج نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ پورا تعاون کرے گا۔ اگلے روز میں لنچ کے بعد اس کے دفتر گیا اور اس نے وعدے کے مطابق مجھے ریکارڈ دکھا دیا۔ میں نے ایک کاغذ پر گزشتہ 2 سال کے دوران پیدا ہونے والے بچوں کا مکمل ریکارڈ نوٹ کر لیا۔ گھر آ کر میں نے اپنے بنائے ہوئے نقشے پر ان بچوں کے نام ان جگہوں پر درج کر دیے جہاں ان کے گھر والے رہتے تھے۔ ایسے بچوں کی تعداد 12 تھی، ان میں 7 لڑکیاں اور 5 لڑکے تھے۔ ان سب کی عمریں 2 سال سے کم تھیں۔ میرے دائرے میں آنے والے بچوں کی تعداد 9 تھی، 6 لڑکیاں اور 3 لڑکے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اغوا کرنے والوں نے لڑکیاں بھی اغوا کی تھیں اور لڑکے بھی، انہیں بس 2 سال سے کم عمر کے بچے درکار ہوتے تھے۔ اندراج کے بعد میں نے ایک اور خیال کے تحت اپنے نقشے پر لائنیں کھینچی۔ گزشتہ نصف صدی میں جہاں سے بچے اغوا ہوئے تھے ان کا مرکز کہاں تھا؟ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا مرکز اسپین ٹاؤن سے 2 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ یہ جگہ گریڈی ہاؤس کے آس پاس تھی۔ یہ سوچ میرے اندر موجود تھی کہ مجرمان ہمیشہ پیدل جا کر واردات کرتے تھے۔ اتنے مختصر سے فاصلے کے لیے کوئی سواری ہونا لازمی نہیں تھی۔ اگر ان کا مرکز یہی تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں واپس اپنی پناہ گاہ میں پہنچ جاتے ہوں گے۔ 9 میں سے 6 بچے بڑے گھرانوں کے تھے، یعنی ان خاندانوں میں سے زیادہ افراد ایک ہی جگہ آباد تھے۔ زیادہ افراد کا مطلب تھا زیادہ حفاظت۔ البتہ 3 بچے ایسے تھے جو صرف ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائیوں والے گھرانے میں تھے اور ان کے اغوا کیے جانے کا نسبتاً زیادہ امکان تھا۔ میں نے ان 3 بچوں کے ناموں پر دائرہ لگا دیا۔ ممکنہ طور پر ان میں سے کوئی نہ کوئی بچہ شیطانی گروہ کا اگلا نشانہ ہو سکتا تھا۔ ان کی حفاظت کرنا ضروری تھا اور ان کی مدد سے ہی میں اس گروہ تک پہنچ سکتا تھا، لیکن میں اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا تھا، بلکہ مجھے ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے میں نے پاپا کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں اپنے بچپن کے دوست ہیری کا خیال بھی تھا۔ وہ دلیر اور عقل مند نوجوان تھا اور ان دنوں فرنیچر بنانے کا اپنا کارخانہ چلا رہا تھا۔ اس کے تخلیق کیے فرنیچر کی مانگ اسپین سے باہر تک تھی۔ ماہر خاندان ریل کی جو پٹڑی بچھانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، اس کے لیے لکڑی کے سلیپر ہیری نے مہیا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اس رات میں ہیری کے گھر پہنچا۔ اس نے حال ہی میں شادی کی تھی اور اس کی بیوی کے ہاں ولادت متوقع تھی۔ اس نے بے حد مسرور لہجے میں بتایا، میں نومبر کی 10-11 تاریخ تک باپ بن جاؤں گا۔ میں نے اسے مبارکباد دی
اور اپنے عزائم کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، اس شیطانی گروہ کا خاتمہ ہم سب کا فرض ہے۔ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تمہیں میری معاونت کرنی ہے، میں نے اس سے کہا۔ سب سے پہلے مجھے 2 ایسے ہوشیار اور ذہین نوجوانوں کی ضرورت ہے جو میری ہدایات کے مطابق کام کرتے رہیں۔ ہو جائے گا یہ کام۔ اتفاق سے میرے کارخانے میں ایسے 2 لڑکے ہیں، میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان جوانوں کو پستول وغیرہ چلانا آتا ہے؟ بڑی اچھی طرح۔ دونوں کا نشانہ اچھا ہے، ان کے پاس ریوالور ہیں۔ میں خوش ہو گیا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ میں ان سے کل ملوں گا اور انہیں سمجھاؤں گا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہیں سختی سے منع کر دینا کہ یہ بات کسی اور کے علم میں نہ آئے۔ اس کی تم فکر مت کرو، ہیری نے اعتماد سے کہا تھا۔ اگلے روز میں صبح سویرے گھر سے نکل گیا۔ میرے پاس اپنا بنایا ہوا نقشہ تھا۔ کیونکہ مجھے خاصا لمبا فاصلہ طے کرنا تھا، اس لیے میں پاپا کا گھوڑا لیتا گیا۔ دوپہر تک میں نے اپنے نشان لگائے ہوئے سارے راستوں کا اچھی طرح معائنہ کر لیا تھا۔ یہ سارے راستے عام سڑکوں سے ہٹ کر تھے اور ان پر لوگ زیادہ تر قریبی جگہوں تک جانے کے لیے سفر کرتے تھے۔ درختوں اور بعض جگہ گھنے جنگلوں کے بیچ سے گزرنے والے یہ راستے عام نگاہوں سے چھپے ہوئے تھے۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں نے اپنا کام درست طریقے سے کر لیا ہے تو میں نے نقشے پر ان راستوں پر بعض جگہ نشانات لگائے۔ میرا اندازہ تھا کہ مجھے 4 نشان لگانے پڑیں گے اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ مجھے کل 4 جگہوں پر نشانات لگانے پڑے تھے۔ اسپین ٹاؤن میں چین کے ہوٹل میں لنچ کر کے میں نے ہیری کے کارخانے کا رخ کیا۔ اس کا کارخانہ وادی کی ایل کے کونے پر واقع تھا۔ یہ جگہ اسپین ٹاؤن سے کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ میں 3 بجے ہیری کے کارخانے پہنچا۔ اس کی رہائش بھی اس سے متصل تھی۔ کاریگروں کے شیڈ میں وہ بیٹھا کاغذ پر ایک میز کا خاکہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر آواز لگائی، نک، شالوم، ادھر آؤ۔ ڈانگری پہنے 2 نوجوان جن کی عمریں 20-21 برس تھیں اندرونی شیڈ سے باہر آئے۔ دونوں پرجوش اور ذہانت کے حامل لگ رہے تھے۔ ہیری نے میرا تعارف کروایا اور ان سے کہا، اب موبی تمہیں جو کچھ کہے تمہیں وہی کرنا ہے۔ میں نے ان سے کہا، ہمارا اصل کام رات کو شروع ہوگا۔ پھر میں نے میز پر نقشہ بچھا کر انہیں سمجھایا، یہ دیکھو، اسپین ٹاؤن اور اس کے چاروں طرف سفر کے لیے شارٹ کٹ راستے ہیں۔ ان کی تعداد 1 درجن سے زیادہ ہے، لیکن یہ 4 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پر کوئی شخص نگرانی کرے تو ان تمام راستوں پر سفر کرنے والا اس کی نظروں میں آئے بغیر نہیں رہتا۔ میں سمجھ گیا، شالوم نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ کوئی مشکوک فرد نظر میں آئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، بس خاموشی سے اس کا پیچھا کرو اور انہیں کوئی غلط حرکت کرتے دیکھو تو یہ سیٹی بجا دینا۔ اس کے بجانے سے پہاڑی الو کی تیز چیخ جیسی آواز نکلتی ہے۔ اس سے کسی کو نگرانی کا شک نہیں ہوگا۔ میں نے ان تینوں کو ایک ایک سیٹی دی اور انہیں سمجھانے لگا کہ کیا صورتحال پیش آئے تو انہیں کیا کرنا ہے۔ ہمارا مقصد اس شیطانی گروہ کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پورے صبر و تحمل سے نگرانی کرنا ہوگی۔ کوئی ایسی جلد بازی نہیں کرنا ہوگی جس سے مجرم ہوشیار ہو کر فرار ہو جائیں۔ اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ اغوا کیے جانے والے بچے کو نقصان پہنچائیں تب۔ شالوم ذہین تھا، اس نے میری بات سمجھ کر سوال کیا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مخصوص ٹھکانے تک جانے سے پہلے کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں بھی صبر کا ثبوت دینا ہوگا۔ قبل از وقت کسی کارروائی سے وہ ہوشیار ہو گئے تو ان پر ہاتھ ڈالنا محال ہو جائے گا۔ اگر ہم نے ان کا ٹھکانہ دیکھ لیا تب، اس بار نک نے سوال کیا تھا، تب تم مجھے یا ہیری کو مطلع کرو گے اور ہم فوری طور پر شیرف کے دفتر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس دوران میں تم لوگ ان لوگوں کے ٹھکانے کی نگرانی کرو گے۔ ہمیں یہ کام کب سے کرنا ہے؟ ہیری بولا، آج رات سے۔ اگرچہ ابھی پورا چاند ہونے میں نصف مہینہ ہے، لیکن عین ممکن ہے وہ لوگ وقت سے پہلے کارروائی کر گزریں۔ پورا چاند؟ ہیری چونکا تھا۔ اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ میں نے ہیری کو بتایا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح اب تک کی بچوں کی اغوا کی وارداتیں چاند کے پورا ہونے سے پہلے ہی ہوئی ہیں۔ شاید پورے چاند کا ان وارداتوں سے گہرا تعلق ہے۔ تم بالکل درست انداز میں تفتیش کر رہے ہو، ہیری نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ مجھے یقین ہے تم ان مجرموں تک پہنچنے میں کامیاب رہو گے جو بچے اغوا کر رہے ہیں۔ تم نہیں، ہم۔ میں نے تصحیح کی۔
میں سرکاری نہیں بلکہ نجی حیثیت میں اس کیس کی تحقیق کر رہا ہوں اور تم لوگوں کے تعاون کے بغیر میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر ہیری بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ دیکھو، گزشتہ 50 سال سے کتنے ہی شیرف اس پر کام کر چکے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ایجنٹس بھی آئے، لیکن کوئی بھی اس انداز میں کام نہیں کر سکا جیسے تم کر رہے ہو۔ تم نے اسباب کے چکر میں پڑنے کے بجائے یہ دیکھا کہ وارداتیں کس طرح ہو رہی ہیں اور انہیں روکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ شاید اسی وجہ سے کہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وارداتوں میں یہیں کے لوگ ملوث ہیں۔ ایک بار ساری تفصیل پھر سے بتا دوں تاکہ تم لوگوں کو کوئی شک نہ رہ جائے۔ میں نے انہیں بتایا کہ انہیں کیا کیا کرنا ہے۔ میرے پیش نظر وارداتوں کا وقت بھی تھا۔ بیشتر وارداتیں جو رات میں ہوئیں وہ 11 سے صبح 4 کے درمیان ہوئی تھیں۔ اس بات کا امکان تھا کہ واردات کرنے والے دن میں اپنا کام کر گزریں، جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی کئی بار کیا تھا۔ اس کے سدے باب کے لیے میں نے ہیری کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چند دنوں میں وادی کے ہر اس گھر میں جائے جہاں 2 سال سے کم عمر کوئی بچہ ہو اور انہیں اپنے بچے کی حفاظت کا کہے۔ ہیری پریشان ہو گیا تھا۔ اس طرح تو پورے اسپین میں سینکڑوں گھرانے ہیں جہاں 2 سال سے کم عمر کا کوئی نہ کوئی بچہ ہوگا۔ ان کی کل تعداد 120 ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا، لیکن سب سے زیادہ خطرہ ان 9 بچوں کو ہے، کیونکہ یہ میرے نظریے کے مطابق خطرے کے بالکل پاس ہیں۔ تمہیں جا کر ان لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ اگر میں نے یہ کام خود کیا تو عین ممکن ہے کہ ان شیطانی طاقتوں کی نظروں میں آ جاؤں اور وہ محتاط ہو کر یہاں واردات کرنے کے بجائے کسی اور دور دراز گھر کا رخ کریں، اور تم بھی میرا نام نہیں لوگے بلکہ اپنے طور پر لوگوں کو خبردار کرو گے۔ تم فکر مت کرو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، ہیری نے یقین دلا دیا۔ اس رات ہم 4 افراد اسپین ٹاؤن کے نواحی جنگلات میں سے گزرنے والے راستوں پر نگرانی کر رہے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ میں نے انہیں جو سیٹی دی تھی اس کی آواز اتنے فاصلے تک آسانی سے آ سکتی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے ہم سب نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس پستول تھا اور میرے پاس 2 عدد پستول تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹارچیں تھیں۔ میں جس جگہ کی نگرانی کر رہا تھا وہ اسپین ٹاؤن کے مشرق کی طرف جانے والے بیشتر راستوں کا مرکز تھی۔ اس طرف وادی کی سب سے زیادہ آبادی تھی۔ میں رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک وہاں رہا۔ اکا دکا افراد میرے سامنے سے گزرے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مشکوک نہیں تھا۔ یہ سب عام سے افراد تھے جو شاید اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ رات 2 بجے کے بعد کوئی شخص نہیں گزرا تھا۔ چند دن پہلے ہونے والی برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جب کوئی خاص بات نہیں ہوئی تو طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم 5 بجے ایک جگہ جمع ہوئے۔ کسی نے کوئی مشکوک فرد یا حرکت نہیں دیکھی تھی۔ پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ہمیں نیند اور آرام کی ضرورت تھی۔ شام تک سونے اور آرام کرنے کے بعد میں ہیری کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہیری گھر پر ہی تھا۔ وہ تھکا ہوا ابھی آیا تھا۔ اس نے میرے بتائے ہوئے سارے گھروں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ اپنے بچے کی خاص حفاظت کریں۔ میں نے اس سے رات کا پروگرام طے کیا۔ اس بار میں ہنگامی حالات میں اشارہ دینے والی پھلجھڑیاں بھی لایا تھا۔ رات کی تاریکی میں ان کی تیز روشنی دور سے نظر آتی تھی۔ اگر کسی فوری ضرورت کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو اشارہ دینے کی ضرورت ہوتی تو وہ ان پھلجھڑیوں سے اشارہ دے سکتا تھا۔ ان کا طریقہ کار بھی آسان تھا۔ بوقت ضرورت انہیں کسی سخت چیز پر مار کر زمین پر پھینک دیا جاتا۔ ان سے چنگاریاں نکل کر ارد گرد تیز روشنی کر دیتیں۔ ساتھ ہی میں نے سب کو نیند بھگانے والی گولیاں بھی دیں۔ اس رات بھی کوئی مشکوک فرد یا حرکت سامنے نہیں آئی۔ تیسری رات ہیری ہمارے ساتھ نہیں جا سکا تھا۔ اس کی بیوی نے شام کو ایک بیٹے کو جنم دیا تھا اور وہ بیوی کی دیکھ بھال کے لیے اپنے گھر میں موجود رہا تھا۔ بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے وہ اس سے اگلی رات بھی نہیں آ سکا۔ اس رات میں دوبارہ مشرق کی طرف جانے والے راستے کی نگرانی کر رہا تھا۔ 12 بجے کے بعد سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ سرد اور بدن کو چیرنے والی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اب تک ایک ایک فرد بھی اس راستے سے نہیں گزرا تھا۔ ظاہر ہے اتنی سردی میں کون اپنے گرم گھر یا بستر کو چھوڑ کر باہر آتا۔ چرمی جیکٹ اور اونی کپڑوں میں لپٹا ہونے کے باوجود میں سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کے باوجود میں پر امید تھا۔ بچے اغوا کرنے والوں کے لیے یہ ایک آئیڈیل رات تھی۔
انہیں کسی کے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ 2 بجے اچانک مجھے اپنے سامنے کی طرف جھاڑیوں میں حرکت کا احساس ہوا۔ میں چوکنا ہو گیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ کوئی جانور ہے۔ اکثر پہاڑوں سے ریچھ اور دوسرے جانور سردی سے بچنے کے لیے نیچے آ جاتے تھے، لیکن جلد ہی جھاڑیاں ہٹیں اور ان میں سے ایک شخص نکلا۔ اس نے سر سے پاؤں تک سیاہ چوغا پہن رکھا تھا، جس سے اس کے خد و خال بھی چھپ گئے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے ایک اور چوغا پوش تھا۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ آخر کار وہ کردار سامنے آ گئے تھے جو ان مکروہ وارداتوں میں ملوث تھے۔ جھاڑیوں سے نکل کر وہ اسپین ٹاؤن سے مخالف سمت جانے والے راستے پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ اتنی دور نکل گئے کہ میں صرف ان کا ہیولہ ہی دیکھ سکتا تھا، تو میں بھی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ میں پوری احتیاط سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ ان کا رخ شاہ خاندان کے گھر کی طرف ہے۔ آگے راستہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ جب انہوں نے شاہ خاندان کے گھر کی طرف جانے والے راستے کو منتخب کیا تھا، شاہ خاندان میں ایک 2 سالہ بچہ تھا جو شیر خوار تھا۔ میرا دل کانپ گیا۔ یہ لوگ مذموم عزائم کے ساتھ اس طرف جا رہے تھے۔ میں نے پستول پر اپنی گرفت سخت کر لی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر انہوں نے معصوم بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو میں انہیں آسانی سے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن ڈاکٹر شاہ کے گھر کے پاس پہنچ کر وہ رک گئے۔ مکان کے چاروں طرف پیٹرو میکس کے تیز روشنی والے لیمپ روشن تھے۔ اندر روشن کھڑکیوں سے ظاہر تھا کہ وہ لوگ جو مکان کے اندر ہیں جاگ رہے ہیں، اور پھر ایک کھڑکی پر ایک رائفل بدست شخص کا سایہ نظر آیا تھا۔ اس چیز نے چوغا پوشوں کو واپسی پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دبے قدموں پلٹے۔ میں جلدی سے ایک چوڑے تنے والے درخت کی آڑ میں آ گیا۔ چوغا پوش میرے پاس سے گزر کر جس راستے سے آئے تھے اس پر واپس جانے لگے۔ جب وہ خاص فاصلے تک چلے گئے تو میں ان کا تعاقب کرنے لگا۔ تعاقب کا اختتام ان جھاڑیوں پر ہوا جہاں سے چوغا پوش برآمد ہوئے تھے۔ وہ انہی جھاڑیوں میں گھس گئے۔ جھاڑیاں ہلنے کی آوازیں بتا رہی تھیں کہ وہ خاصی دور نکل گئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں جھاڑیوں میں گھسا اور حتی الامکان خاموشی سے ان کے پیچھے جانے لگا۔ جھاڑیوں اور گھنے درختوں میں تعاقب کا یہ سلسلہ خاصی دیر تک جاری رہا۔ جب آواز آنا بند ہو جاتی تو میں بھی رک جاتا تھا۔ اگر میرے چلنے کی آواز ان تک پہنچ جاتی تو وہ چوکنا ہو جاتے۔ جب آواز آتی تو میں بھی آگے بڑھتا۔ اچانک آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں بھی رک گیا۔ جب خاصی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ کیا وہ شک میں پڑ گئے تھے کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے، یا جھاڑیوں سے نکل گئے تھے؟ اس جنگل اور جھاڑیوں کا سلسلہ خاصی دور تک پھیلا ہوا تھا اور اسپین ٹاؤن کے پاس جا کر ختم ہوتا تھا۔ اس جنگل میں گزرنے کے مختلف راستے تھے۔ جب خاصی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو میں نے خطرہ مول لے کر حرکت شروع کی۔ میں ہر ممکن آہستگی سے بے آواز طریقے سے آگے بڑھنے لگا۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے خود کو جھاڑیوں سے پار پایا اور میں ایک گھر کے سامنے تھا۔ یہ گھر مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا، کیونکہ یہ گھر کا عقبی حصہ تھا، اس لیے میں اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ کیا وہ چوغا پوش اب اس مکان کی طرف گئے تھے؟ کیا یہاں بھی کوئی چھوٹا بچہ تھا؟ میں جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا گھوم کر مکان کے سامنے والے حصے کی طرف جانے لگا، اور سامنے والے حصے میں آتے ہی میں نے مکان پہچان لیا تھا۔ اعلیٰ درجے کی لکڑی اور پتھر سے بنا یہ مکان گریڈی ہاؤس تھا۔ میری معلومات کے مطابق گریڈی ہاؤس میں کوئی شیر خوار بچہ نہیں تھا۔ پھر چوغا پوش یہاں کیوں آئے تھے؟ اس سوال سے یہ سوال ابھرا کہ کیا چوغا پوش گریڈی ہاؤس سے گئے تھے، اور ضمنی سوال یہ تھا کہ بچوں کے پراسرار اغوا کا تعلق گریڈی خاندان سے تھا۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ آخر یہ خاندان کیوں بچے اغوا کر رہا تھا؟ میں خاصی دیر اس مکان کے چاروں طرف منڈلاتا رہا، لیکن مجھے وہ پراسرار چوغا پوش دوبارہ نظر نہیں آئے۔ گریڈی ہاؤس بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لگتا تھا وہاں کے سب لوگ سو چکے ہیں۔ میں مایوس ہو کر واپس چلا آیا۔ باقی رات میں نے اپنی مقررہ جگہ نگرانی کرتے گزاری، اور وقت گزاری کے لیے کیس کی کڑیاں آپس میں بٹھانے کے لیے ذہنی مشق کرتا رہا۔ گریڈی خاندان واحد مشکوک کے طور پر سامنے آیا تھا۔ چوغا پوش گریڈی ہاؤس کے پاس جا کر غائب ہوئے تھے۔
پھر اس کیس کی تحقیق میں پہلے تو گریڈی خاندان کے انسپیکٹر شیرز گریڈی نے مجھے کیس دینے سے انکار کیا، اور اس کے بعد شیرف جیرارڈ نے جس طرح مجھ سے تعاون کرنے سے انکار کیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر اوپر سے دباؤ آیا تھا۔ گریڈی خاندان اثر و رسوخ والا تھا اور وہ شیرف پر دباؤ ڈلوا سکتا تھا۔ اس سے ظاہر تھا کہ انسپیکٹر شیرز گریڈی کو میری اس نجی تفتیش کا علم ہو گیا تھا۔ صبح میں نے ہیری کو رات ہونے والے واقعے سے آگاہ کیا تو اس کے لیے اپنے جوش پر قابو پانا دشوار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، ہم ابھی شیرف کے پاس جا کر اسے بتاتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ابھی نہیں، ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ لوگ صاف بچ نکلیں گے۔ بہتر ہوگا کہ ہم نگرانی کرتے رہیں اور کوئی پکا ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہیری نے سوچا، مجھے شیرف جیرارڈ بھی مشکوک لگتا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے نائب پال کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، وہ میرا کزن ہے اور مجھے امید ہے میری بات مان جائے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ خیال اچھا ہے، ہمیں بہرحال قانون کی مدد حاصل کرنا ہوگی۔ اگر پال ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تو ہمیں آسانی ہو جائے گی، میں نے سوچ کر کہا۔ میں آج ہی اس سے بات کر لیتا ہوں، ہیری نے کہا، اور ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ آنے والی رات نگرانی شروع کرنے سے پہلے میں نے جیرارڈ بل کے نائب پال ایڈگر سے ہیری کے مکان میں ملاقات کی۔ وہ تقریباً 30 برس کا سنجیدہ شخص تھا۔ اس نے میری بات سنی اور بولا، بات مشکوک ہے، لیکن یہ گریڈی خاندان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو گریڈی ہاؤس میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی بات میرے ذہن میں ہے، میں نے اعتراف کیا۔ اسی وجہ سے ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت پڑی جو قانون سے تعلق رکھتا ہو۔ میں وفاقی پولیس کا ایجنٹ ہوں، لیکن باقاعدہ قانونی اتھارٹی کے بغیر میری کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جبکہ تم وادی کے قانونی معاملات براہ راست دیکھ سکتے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، پال نے سوچ کر جواب دیا۔ ہیری کھل گیا۔ مجھے یقین ہے ہم سب مل کر وادی سے ان پراسرار وارداتوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ پال نے تجویز پیش کی، ایک آدمی کو براہ راست گریڈی ہاؤس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اگر چوغا پوش وہاں سے برآمد ہوتے دیکھے گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان وارداتوں میں گریڈی خاندان کے افراد ملوث ہیں۔ میری تحقیق کا محور بھی ان لوگوں کی تلاش ہے۔ اس کے بعد بچوں کے اغوا کا معمہ حل ہو جائے گا۔ طے پایا کہ گریڈی ہاؤس کی نگرانی پال کرے گا۔ وہ ہمارے ساتھ روانہ ہوا۔ میں نے اسے گریڈی ہاؤس کے عقب تک جانے والا جھاڑیوں کا راستہ دکھایا۔ میرا اندازہ ہے بچوں کو اغوا کر کے ایسے ہی راستوں سے لے جایا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ کسی کی نظروں میں نہیں آتے۔ پال نے میرے نظریے کی تائید کی۔ اسے وہاں چھوڑ کر میں نگرانی کے لیے اپنی جگہ آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ اس جگہ سے آئی تھی جہاں پر ہیری تھا۔ میں تیزی سے اس طرف روانہ ہوا۔ ہیری بے حد مضطرب تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، مجھے لگ رہا ہے میرے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرا ملازم پورٹر گھوڑے پر تیزی سے اسپین ٹاؤن کی طرف گیا ہے۔ وہ اتنا بدحواس ہو رہا تھا کہ اس نے میری آواز بھی نہیں سنی تھی۔ ہیری کی بات سن کر میرے اندر بھی خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ہیری کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، اپنے گھر چلو جلدی۔ ہم نے دوڑنا شروع کیا۔ ہیری آگے تھا۔ ذرا سی دیر میں ہم ہیری کے گھر کے سامنے جا پہنچے، جہاں روشنیاں تھیں، اور شدید سردی کے باوجود ہیری کے ملازمین اور گھر والے برآمدے میں موجود تھے۔ چند لمحے بعد ہمارے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے۔ نامعلوم افراد نے ہیری کے بچے کو اغوا کر لیا تھا اور اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ ایک ملازم شیرف کی طرف گیا تھا اور دوسرا ڈاکٹر کو بلانے۔ ہیری اپنی بیوی کی طرف بھاگا، میں اس کے پیچھے تھا۔ ہیری کی بیوی اپنی خوابگاہ میں بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ بظاہر اس کے جسم پر کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ اسے کوئی چیز سونگھائی گئی تھی یا وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے اضطرابی لہجے میں کہا، مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم استبل سے لے لو۔ ہیری تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ بے حد دکھی نظر آ رہا تھا۔ میں اسے تسلی دینا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں تھا۔ میں گھوڑا لے کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ 10 منٹ کے اندر میں گریڈی ہاؤس کے پاس تھا۔ گھوڑے کو درخت سے باندھ کر میں جھاڑیوں سے ہوتا ہوا اس طرف بڑھا جس طرف میں نے پال کو چھوڑا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے صدمہ ہوا کہ پال اپنی جگہ سے غائب تھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے ٹارچ جلا کر زمین کا معائنہ کیا۔ وہاں پر گزشتہ رات ہونے والی ہلکی بارش کے بعد زمین پر قدموں کے نشانات نمایاں تھے۔
پال کے جوتے کے علاوہ اور بھی کئی نشانات بنے تھے، سب سے بڑھ کر ایک جگہ معمولی مقدار میں خون بھی تھا۔ پال غائب کیا گیا تھا، اگر وہ زندہ بھی تھا تو اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ چوگا پوش سچ مچ شیطانی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے ہماری نگرانی کے باوجود نہ صرف ہیری کے بچے کو اغوا کر لیا تھا بلکہ پال پر بھی وار کر گئے تھے۔ نہ جانے وہ کیسے اس کے وجود سے واقف ہو گئے۔ گریڈی ہاؤس کسی تاریک قلعے کی طرح خاموش اور پر اسرار تھا۔ میں واپس ہیری کے گھر کی طرف بھاگا۔ اگر پال اور ہیری کا بچہ زندہ بھی تھے تو ان کی جان خطرے میں تھی۔